پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ٹیکس کے حوالے سے ایک ادارہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو کہ معنی رکھتا ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ریونیو میں شارٹ فال پایا جا رہا ہے. ذمہ دار کون؟ نئے بجٹ کے حوالے سے کیا عوام کو ریلیف ملے گا؟ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ٹیکس ایڈوائزر ریونیو سیلز میں ماہر جناب حافظ ہارون رشید صاحب ہماری نشست کا حصہ ہیں. ہم اپنے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک. پہلے تو بہت بہت آپ کی مہربانی. تھینک یو سر کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے مجھے اور آپ کی کمٹمنٹ ہے. تھینک یو کہ آپ نے جو ٹائم دیا آپ اس ٹائم پہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. جی بہت شکریہ سر. سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف. جی میں بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ تعلق تو میرا ہے کوہاٹ سے. جی تو پھر میں نے لاء کیا ہے پنجاب سر یونیورسٹی. اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں. گریجویشن میں نے کی ہے پنجاب کالج سے جی. 6 روڈ سے. ہوں اور جو میٹرک اور انٹر ہے وہ والد صاحب میرے تھے وابڈا میں. جی کوئٹہ سے میٹرک ہے اور لاہور سے پھر انٹر کیا. ہوں گریجویشن 6 روڈ جو ہے وہاں جی. پہ راولپنڈی میں بی کام. اور پھر وہیں سے میں نے لاء کیا ہے 2011 میں. ہوں اور پھر تھرو آؤٹ پریکٹس ہی ہے میری زیادہ کارپوریٹ سائڈ کی. تو ایل ایل بی آپ نے لاء جو کیا کون سے سن میں کیا سر؟ یہ میں نے کیا 2011 میں. 2011 میں. کون سی یونیورسٹی سے؟ یہ ہے پنجاب یونیورسٹی سے. کالج جو ہے راولپنڈی لاء کالج ہوں تھا جو، لیکن وہ جو ایفیلیشن ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے. پاکستان میں 2 تعلیمی نظام پائے جا رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے دور میں ایک تعلیمی نظام تھا اور تربیت بڑی عروج پر حاصل تھی. بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ ہمارے ملک میں تربیت کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے. تربیت کے فقدان کو کیسے دور کیا جائے اور 2 جو تعلیمی نظام ہیں اس کو ایک کیسے کیا جائے؟ تعلیمی نظام تو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ہمارے پاس 2 طرح کے ہی تھے، لیکن جو پرائیویٹ تعلیمی نظام تھا وہ اتنا پروموٹ نہیں تھا. جی. مطلب اتنا عام نہیں تھا. تو جتنے بھی بڑے ہمارے اباؤٹ کیا کہتے ہیں والدین یا جو بھی اس ٹائم پہ ہمارے حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں تو سارے سرکاری اسکولوں کے اٹاٹوں پہ ہی پڑے ہیں. تو اوور آل کیونکہ وہ لیکن جو دوسرا تعلیمی نظام ہے وہ شاید اس وجہ سے آگے چلا گیا کہ جو ہمارے سرکاری نظام تھا اس کے اندر فلاس تھے. جی اگر مثال ہے پرائیویٹ اسکول اس لیے سٹارٹ ہو گئی یا وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں وہی سسٹم ہے. جی ایک بچہ 2 اسکول میں تو نہیں پڑھ رہا. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ سسٹم فلا نہ ہوتے تو پرائیویٹ سسٹم اتنا ہے. لیکن سر ہمارے اور آپ کے دور میں تعلیم جو ہے فروخت نہیں ہوتی تھی. آج کل تعلیم فروخت ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے نئی نسل جو آ رہی ہے وہ رٹا سسٹم پہ آ رہی ہے. صرف نمبر لینے اور پوزیٹیو جو ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اصل میں اس میں بچوں کا بھی قصور نہیں ہے. جی ہمارا سسٹم ہی ایسا ڈیولپ کر دیا کہ جہاں پہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ نمبرز دیکھتے. جی اگر وہاں پہ وہ قابلیت دیکھتے تو پھر بچوں کو قابلیت سکھائی جاتی. جی اب آپ اگر میڈیکل میں ہے یا ادھر جاتے ہیں تو ادھر قابلیت تو بات کی بات ہے، پہلے تو نمبرز دیکھتے. جی بالکل. پھر بچوں کو اگر آپ قابلیت سکھا بھی دیں گے تو آگے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں. تعلیمی نظام کو کیسے فعال بنایا جائے؟ تعلیمی نظام کو اگر تربیت کے ساتھ کنیکٹ کریں نا، جی مطلب تعلیمی نظام تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بچے آکسفورڈ کی بکس تو پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن تربیت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت جب دونوں ایک جگہ پہ سکھائی جائیں گی تو پھر ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تعلیم جو ہے تعلیم کے تحت قومیں ترقی کرتی ہیں. آپ کے خیال میں نئی نسل قائد کے پاکستان میں کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے جی، مجھے تو لگتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے نا، جس کو جنریشن زی اور وہ تو ہم سے بہت اچھے، بہت انٹلیکچوئل اور بہت کمیٹڈ لوگ ہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ کمیٹڈ تھے، وہ ہم سے زیادہ ہیں.
2011 में लॉ करने के बाद सेल्स रेवेन्यू कॉर्पोरेट की तरफ कैसे आना हुआ? मैंने बेसिकली एक तो बैकग्राउंड था, बैचलर था कॉमर्स में किया हुआ था, बीकॉम, तो मैंने ICMA किया, तो उन दिनों वालिद साहब की डेथ हो गई, फिर इस वजह से वो मैंने बीकॉम के बाद जो था ICMA वो भी मैंने लीव ड्रॉप करके फिर मैंने लॉ किया। मेरा शौक तो पहले ही था, लेकिन ये था कि मौका इस तरह मिला नहीं। फिर 2016-17 में लॉ फॉर्म थी एक, उनसे मैंने किया। फिर AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का एक अदारा है अस्करी CNG, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके कर्मदान कौन थे सीनियर? मेरे क्योंकि इस फील्ड में ये मेरे साथ थोड़ा सा एक रहा है कि मेरी जो फैमिली में पहला ही मैं लॉयर था जी, तो मुझे कोई ऐसा सिखाने वाला कोई था नहीं जी, तो जो सीखा है मैंने खुद सीखा। तो मेरे बड़े अच्छे सीनियर हैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, जी, जो इस्लामाबाद लॉ फॉर्म में हैं, जी, जी, बड़ा अच्छा उनसे मैंने सीखा। फिर पिंडी में हैं शोएब, वो भी हम नाम ही हैं, जी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जी, उनसे सीखा। फिर जुल्फ़िकार अब्बासी साहब हैं, बड़े अच्छे, मतलब जी, जी। तो उनसे टाइम टू टाइम मैं कैसे महसूस किया अपने सीनियर से तरबियत हासिल करके? कोई भी काम सीखना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल जरूरी है। प्रैक्टिकल भी, और प्लस ये कि आपने उसमें ये नहीं करना कि जी मुझे आता है। जो हमारे एक जो मसला आजकल आ रहा है वो ये हो रहा है कि जी जो भी नई जनरेशन आती है, मतलब एक मुझे वो होता है, शॉर्टकट चाहती है। मतलब उनको सीखने का ये होता है कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं। हालांकि ये बुक बात नहीं है, बुकिश नॉलेज बेशक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना जी। वो बड़ा मायने रखती है। आपने कभी बाहर की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं जी, बाहर की सियासत जो है बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, और जो माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि वो दोनों चीजों को लेके कैसे इकट्ठा चलते हैं। अपनी प्रैक्टिस आप भी बाहर की क्या से मुतमईन है? और वो सिविल के बार हो, निचली सतह की बार हो या हाई कोर्ट की बार हो? देखिए, जो भी नुमाइंदान आते हैं हमारे नुमाइंदे, तो एक एजेंडा लेके आते हैं, जी। ठीक है, तो उसमें ये नहीं होता। आप ऑब्वियसली अब हम ये कहें कि जो आ गए 100% डिलीवर करता है। कोई भी क्यादत आजकल आज तक एजेंडे पर पूरे नहीं उतरी। कई वजूहात होती हैं, क्योंकि वो मैंने आपको जाती मफादात के खातिर बिक जाते हैं या डूब जाते हैं। नहीं, उस बारे में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि सियासत में मेरा एक्सपीरियंस नहीं। जी। तो क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? पॉलिटिकल पार्टी से एक टाइम पे थे, मतलब एज अ वोट जिस तरह वो हमारे टाइम पे थी। 2012-13 में एक इलेक्शन था, PTI का एक जोर था, तो उसमें वोट दिए थे, लेकिन एज सच ये नहीं है क्योंकि प्रॉपर एफिलिएशन है या मैं किसी का मेंबर हूँ, वो उस हद तक नहीं। टैक्स कंसल्टेंट बनने की क्या शराइत है? बेसिकली जो FBR में ना लॉ, जब कोई एज अ लॉयर कंसल्टेंट, मतलब जब वकील बन जाता है, तो उसमें ऐसा जरूरत नहीं है कि उसको कोई अलहदा से लाइसेंस लेने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो FBR ने लॉ में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर कोई और लीगल फील्ड के अलावा है, फॉर एग्जांपल अगर लॉयर के अलावा कोई बंदा इनकम टैक्स का काम सीखना चाहता है, जिसमें हम BCom, जिसने ग्रेजुएशन की हुई है या जिसने CA किया हुआ है, इसी मतलब और भी कोई भी अकाउंटेंसी की फील्ड है, तो वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं। उनको प्रॉपरली एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रेवेन्यू, कॉर्पोरेट में क्या फर्क पाया जाता है? देखिए, बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, कॉर्पोरेट सिर्फ FBR से रिलेटेड नहीं है जी। ठीक है, मतलब FBR तो सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब टैक्स कलेक्शन से है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ओवरऑल है, मतलब उसमें आपकी रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती है, मिसाल है SECP है, जहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, टेमरा है, मुख्तलिफ अदारे हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस कंसल्टेंसी होती है बेसिकली वो फिर सारा उसको कवर करती है। उसके अंदर वन ऑफ फील्ड ये है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट का मतलब जो FBR के जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ कॉर्पोरेट होंगे, जरूरी नहीं। आपने हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की बार भी देखी है और टैक्स बार की भी आप मेंबर होंगे। क्या फर्क महसूस करते हैं दोनों बार की? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है ना, या जो हमारी इनकम टैक्स की बार है जी, उनका रेवेन्यू बहुत है। क्यों? इसलिए कि जो इनकम टैक्स या टैक्स के प्रैक्टिशनर है ना, वो बंदा उसका जो क्लाइंट है जी, वो है ही वो जो कि ऑलरेडी कुछ पे कर रहा है। जी।
تو اس کو پے کرتے ہوئے کسی لائر کو، ٹھیک ہے، ٹیکس کنسلٹنٹ کو، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہماری ریونیو ہے نا، جو ٹیکس بار کا ریونیو ہے یا مطلب ٹیکس بار ہے، وہ اوور آل ہماری جو نارمل بارز ہیں، جس سے ہماری لوکل بارز ہیں، ان سے تھوڑا ہٹ کے مطلب ان کا ریونیو اچھا ہے، تو وہ اچھی بنی ہوئی. باہر کے ٹیکس بار کے حوالے سے ٹیکس ایڈوائزرز اینڈ کنسلٹنٹ کو بڑے تحفظات پائے جا رہے ہیں. فائلنگ کے حوالے سے انہیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ جی، اس میں اصل میں کچھ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جس سے ہمارا سسٹم ابھی اپ گریڈ ہو رہا ہے یا اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہمارے ٹیکس لا یا ٹیکس جو آپ ہمارے بار کے ممبران ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو یا اداروں کو، ٹھیک ہے، اور جو ان سے کام کرنے والے لوگ ہیں، جس سے ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، اس دن سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان تینوں کو ایک پیج کے اوپر لائیں. اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے مطلب مینول سسٹم تھا، تب کوئی معاملات نہیں تھے، پھر IRS آ گیا، پھر انہوں نے اور کمپیوٹرائز ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جتنا ایڈوانس ہو رہا ہے تو ایشوز تو کریٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. ایک الیکٹرانیکل سسٹم ہے جس میں کہ آپ کہہ لیں کہ جو کرپشن مزید بار کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کو کچھ 1-2 اقدامات اس حد تک اٹھانے چاہیے کہ پاکستان میں، کیونکہ آلریڈی ہماری آبادی انڈائریکٹ ٹیکس اتنا دے رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ تھوڑا سا اداروں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ کو ٹیکس تو مل رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس، اگر آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے، ٹیکس میں کنسیشن دیں گے. انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میں کیا فرق ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے؟ انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہے کہ جو کہ آپ پراپرلی پے نہیں کر رہے. فار ایگزامپل، ایک بندہ اگر سیلری لے رہا ہے تو اس کی سیلری میں سے جو پیمنٹ کٹ دے گی ایٹ دا ٹائم آف ریسیونگ سیلری، تو وہ ادارہ جو اس کی ٹیکس کاٹ رہا ہے سیلری میں سے، وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. لیکن جو ہم فیول لے رہے ہیں، ہم کھانا پینا لیتے ہیں، ہم موبائل چارجز ہیں، یہ ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں. اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کیا قوانین ہیں؟ انہوں نے کچھ ڈیفائنڈ ہمارے قوانین ایسے کیے ہوئے ہیں، مطلب جس میں انہوں نے کچھ چیزیں، اصل میں اس میں معاملات یہ ہیں کہ اگر جو لوگ فائلر ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، مطلب وہ بھی کنسیڈر ہوگا. فار ایگزامپل، ایک فائلر ہے، اگر وہ فائلر ہے تو پھر وہ جتنی ڈیٹیل مطلب موبائل چارجز ہیں، اس کے فیول ایکسپینسز ہیں، اور کوئی بھی ایکسپینس ہے، وہ کورٹ اپنے ادارے کو یہ شو کرتا ہے کہ یہ میرے خرچے ہیں. لیکن سر لاکھ آف فائلرز کا اضافہ پھر بھی ہدف مکمل کرنے سے محروم رہا ہے بہار، کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ اداروں پہ لوگوں کا کانفیڈینس نہیں. جس طرح ہماری لائر کمیونٹی مطلب ایک ادارہ ہے، ادارہ اگر مور اچھا شفاف ہوگا، کام اچھا کرے گا، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا پیسہ لگ کہاں رہا ہے، تو لوگ اپنے گھروں سے جو چھپایا ہوا ہے یا نہیں دینا چاہ رہے وہ دیں گے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے شارٹ فال پایا جا رہا ہے، ذمہ دار کون؟ اس میں 2-3 ایسپیکٹ ہیں. انٹرنل ہمارے اوپر بھی ایسے قوانین ہیں، یا قوانین کہہ لیں، پالیسیز ہیں، جیسے IMF کی پالیسیز ہیں کہ وہ ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہیں کہ ہم نے زبردستی لینا ہے. اب اداروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کلیکٹ کرنا ہے. لیکن سر اگر بات کی جائے IMF کی، IMF تو قرضہ دے رہا ہے، پالیسیز تو ہماری حکومت وقت تعین کرتی ہے کہ جی کس طریقے سے ٹیکس پے کرنا ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو آبویسلی کہ ان کی ٹرمز کنڈیشنز ہیں، اور وہ ایک نہیں ہوتی، نمبر آف ٹرمز کنڈیشنز ہیں، جو کہ وہ ادارے تو یا حکومت ہمیں تو نہیں بتاتی. جب انہوں نے ان ٹائم وہ واپس دینے ہوتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی کیسے ہے. تو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایزیسٹ اور ڈائریکٹ ہے. مطلب یہ کہ پچھلے دنوں اگر فیول معاملات آ رہے تھے، وہ آپ کے بھی اس میں ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، کچھ ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی ہمارے لیے یہ ایزی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم فیول ایڈجسٹمنٹ یا فیول لیویز کی مد میں ہم لوگوں سے ٹیکس لے لیں. یہ بھی معاملہ ہے کہ جب وہ واپس لیتے ہیں، حکومت جب ٹیکس واپس دیتی ہے جو ان سے لون لیا ہوا ہے، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح لوگوں سے لے کے کیسے دیں گے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی شارٹ فال پایا جا رہا ہے، اس میں تحفظات بھی پائے جا رہے ہیں، سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے، حل کیا؟ اصل میں 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا بھی سسٹم اتنا اپ ڈیٹ ہو نہیں رہا کچھ وجوہات کی بنا پہ.
ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے ہے, کوئی اپگریڈیشن ایسی نہیں ہو رہی جس اب بکس میں یا جو چیز ڈیولپ مطلب جو وہ چاہ رہے ہیں ابھی اس کو اس لیول پہ ابھی تک وہ لے کے نہیں دی, کیونکہ انٹرنل پالیسیز ہیں یا انٹرنل معاملات ہیں اس کے, لیکن کوشش ہے ان کی مطلب وہ معاملات کلیئر ہو جائیں. ٹیکس سے تمام شعبہ جات میں خامیوں کا حل کیا ہے؟ خامیوں کا حل تو ایک لائن میں تو ہم کہہ نہیں سکتے, مطلب اداروں کے اپنے بھی معاملات ہیں. اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک پیمنٹ لوگوں سے لے کے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے اس چیز میں استعمال کی ہے تو لوگ خود ٹیکس دیں گے. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس میں اداروں کے کچھ اپنے ملازمین یا وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ پراپر ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی. ڈائریکٹ کلیکشن تو ہو رہی ہے, جس سے سیلری پرسنز ہیں ان لوگوں سے تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو بزنس مین ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی جو انکم ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بتائی بھی نہیں ہے, ڈسکلوز ہی نہیں کی ہوئی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس مین یا جو بندہ پراپر کما رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی وہی پینلٹی پڑتی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام, بزنس کمیونٹی اینڈ تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. انہیں ایک ریلیف مانگ رہے ہیں, ریلیف کیسے فراہم کیا جائے؟ ریلیف کا یہی ہے کہ جو وہ ٹیکس ہم لوگوں سے اداروں جو ہم سے کلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کو آ کے بتائیں کہ جی یہ پیسہ ہم نے اس مد میں کلیکٹ کیا تھا اور ہم ادھر لگا رہے ہیں. مثال ہے ابھی ادارے اگر وہ ٹیکس لے کے ہماری بلڈنگز بن رہی ہیں, پلازے بن رہے ہیں, روڈز بن رہی ہیں, تو وہ بے شک ضروری ہے, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو سہولیات یہ ہیں کہ ان کی جو بیسکس ہے وہ پوری ہوں. وہ پیسہ جو ان سے کلیکٹ کیا جاتا ہے ان کی مرضی سے استعمال ہو. یہ ٹیکس کا پیسہ کن مقاصد میں خرچ کیا جاتا ہے سر؟ وہ تو ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ایف بی آر ہے وہ تو کلیکشن ادارہ ہے, وہ کلیکٹ کرتا ہے, وہ اس میں سے جو ان کے اپنے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, اپنی تنخواہیں, اپنے ایکسپینڈیچر وہ لے کے باقی تو وہ حکومت کو دے دیتے ہیں. چیف کمشنر سے لے کے نیچے تک کا طبقہ کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے. جو ٹیکس پیئر ہے اسے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں 3 سے 4 دن میں ٹیکس پے کریں. جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ہر ادارے میں میرا خیال ہے کہ بلیک شیپس تو ہوتی ہیں. ہم انڈیویجولی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں, کلیکٹیولی جو ہمارے معاملات جو ہمارے جو عہدے داران ہیں, جو ہمارے چیف کمشنرز ہیں, وہ سارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ فلا ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی اٹھائے گا. کمپیوٹر سسٹم ہونے کے باوجود چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. خامیاں کہاں پائی جا رہی ہیں؟ خامیاں میں بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے وہ ایتھیکل ہے, اخلاقیات. ٹھیک ہے, مثال یہ کہ اللہ نے 2 فرشتے ہمیں دے دیے ہیں لیفٹ رائٹ پہ, ساتھ اس نے بتا دیا, تو اب یہ کہ اخلاقیات جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اخلاقی طور پہ اتنا کرے کہ وہ اپنے کام اچھے کرے. ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے کیا پابندیاں ہونی چاہیے؟ ٹیکس تو دے تو ساری عوام رہی ہے, ٹھیک ہے. جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دے رہے وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو آپ کہہ لیں گے ڈائریکٹ ٹیکس. بیسیکلی ہمارا ادھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ریونیو کم ہے تو ٹیکس زیادہ ہے, ریونیو زیادہ ہے تو ٹیکس کم ہے. یہ ایک ہمارا ایک المیہ ہے. اس میں مطلب جو عہدے داران یا جو زیادہ لوگ ہیں جن کی انکم زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب IMF کے پاس کیوں گئے؟ ان کا ہے کہ کم از کم جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے. ان کا ایک یہ ایجنڈا ہے کہ جی ہم, کیونکہ تنخواہ دار طبقہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وفاقی وزراء MNA صاحبان یا سینیٹرز کے لیے نہیں گئے, تنخواہ دار طبقے کے لیے جانے کی کیا ضرورت پیش آئی سر؟ یہ تو انہوں نے اصل میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہی وجہ ہوگی کہ جی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو ریلیف دے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے جو عہدے داران ہیں ان کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. 5 جون کو بجٹ پیش ہونے والا تھا, وفاقی بجٹ, جو کہ اب آگے چل. وفاقی بجٹ امید ہے کہ عوام کی امیدوں پہ اترے گا. جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے تو اپنی وہی ذمہ داری کرنی ہے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیونکہ ظاہری بات ہے ٹیکس بجٹ ہے تو اس میں ان کا جو کلیکشن کا ایک ٹارگٹ ہوگا وہ اس کو اچیو کریں گے,
لیکن سنا ہے کہ تھوڑا جو ہے خطرناک سا بجٹ آ رہا ہے جس میں انہوں نے کچھ ہماری جیسا آٹو موبائل انڈسٹریز ہے ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو فری لانس ہیں ان کو اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ نئے بجٹ میں عوام اور سرکاری ملازمین اور تنخواہ دار طبقہ امیدیں لگا کے بیٹھے کہ انہیں کچھ ریلیف ملے گا، آپ کے خیال میں کوئی ریلیف ممکن ہے؟ جو تنخواہ دار طبقہ ہے سرکاری، جی ان کو تو اس سے ریلیف ملے گا، جی پینشن ہوگی ان کی 10% یا جتنی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پرائیویٹ تنخواہ دار طبقہ ان کو تو اس سے کوئی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو کمپنیز ہیں اور وہ اس کی پابند ہے نہیں، وہ تو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہی چاہوں گا کہ اگر اخلاقی طور پہ کوئی بندہ اپنی رائٹ چھوڑے تو پھر ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک کنال سے 10 مرلے کے گھر میں آ جاؤں تو وہ اس کی اخلاقی معاملات ہیں۔ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے مراد کم کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں، عوام ان سے کم نہیں کروا سکتے۔ ٹھوس اقدامات کیے جا سکتے ہیں نئی پلاننگ کے تحت نئے آنے والے بجٹ میں؟ لیکن کے متعلق نئے بجٹ میں خزانہ معیشت کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے ٹھوس اقدامات یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے تو لوگ ٹیکس دیں گے۔ اگر ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم امپوز کریں گے ٹیکس تو کرپشن اور بڑھے گی۔ جس بندے نے ₹1,00,000 کمانا ہے اور اس نے 10,000 ٹیکس دینا ہے، اگر آپ اس پہ 20 کمائیں گے، 1000 ٹیکس لگائیں گے تو اس نے اپنی جیب سے نہیں دینا ہے، وہ کرپشن کرنی ہے، یا وہ اوپر جو ہے وہ پل کے اوپر چھلانگ لگا۔ بجٹ سے قبل 35% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، آگے کتنا جائے گا سر؟ 50 تک جائے گا یا 40 تک جائے گا؟ یہ تو بجٹ جب اناؤنس ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی فردر پالیسی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک بجٹ آتا تھا تو مقصد یہی ہوتا تھا بجٹ میں ہی کوئی چیز کم ہوگی یا کوئی زیادہ ہوگی۔ تو اب یہ بجٹ کا جو مقصد ہے وہ گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں، عوام کو جو ہے سال کے 12 مہینے ہی تیار رہنا چاہیے، ان کے تو ہر مہینے بعد بجٹ۔ توانائی بحران، کاروباری شخصیات متاثر، ذمہ دار کون؟ ابھی ویسے گورنمنٹ نے اس میں معاملات تو کافی کیے ہیں کہ انہوں نے وہ ٹائمنگ بھی چینج کی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے جی تب ریلیف کیسے دیا جائے؟ لوگوں کو ریلیف ایسی ہی آپ دے سکتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جو پینلٹیز ہیں یا جو ان کے اوپر پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں۔ ریلیف اسی طرح ہم دے سکتے ہیں سر پاکستان میں قانون سازی موجود، عمل درآمد نظر نہیں آتا، آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، عمل درآمد ریاست کی ذمہ داری ہے یا اداروں کی؟ دیکھیے ریاست ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ہی حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تو یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ ہماری یہی ہے کہ جو جس عہدیداران جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کولیکٹیولی تو وہ کر رہے ہیں، انڈیویجولی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تمام اداروں سے سیاسی کلچر کو کیسے ختم کیا جائے؟ اچھے لوگوں کو بھرتی کریں، کچھ لوگوں کو جو بلیک شیپس ہیں ان کو ایک ایگزامپل بنائیں گے تب ہی ہوگا۔ اگر آپ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے سر؟ یہ ہر ادارے میں رولز، ریگولیشن، پالیسیز ساری بنی ہوئی ہیں، صرف یہی ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں جان پہچان ہے یا جو بھی معاملات ہیں۔ تمام اداروں کا قبلہ کیسے درست کیا جائے سر کرپشن کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ہمیں تو کوئی کسی دنیا کی کسی اور سوسائٹی یا کسی اور قوم یا کسی اور کلچر یا کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں، ایسی ہستیاں بھی ہیں، ایسے ریلیجیس لیڈرز گزرے ہیں کہ جو پانی میں وہ کیا ہے جو کی روٹی ڈبو کے کھاتے، ٹھیک ہے، تو ان کی سٹیٹس بھی پھر کہاں گئیں۔ تو ایسا جب ہمیں اس 21ویں صدی میں یا 1400 سال بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سٹیٹ کو یا کسی سسٹم کو فالو کریں۔ نئے بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی نئی شرائط سامنے آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے ڈکلیئر تو ایسی نہیں کی، لیکن سنا ہے کہ
سولر یہ جو آپ کی انرجی ہے ان کے اوپر انہوں نے پینلٹیز ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے فردر کیا ہے، جس کو وہ شاید ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جا کے معاملات ان سے کر بھی رہے ہیں، معاملات طے پا جائیں شاید۔ IMF کی نئی شرائط کو کیسے قابو کیا جائے؟ دیکھیں جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، تو پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ ہم نے قرضہ لینا نہیں۔ اگر ہم نارمل بھی کسی سے قرضہ لیں گے تو وہ پھر ہمارے گھر آ کے بیٹھا رہے گا، تو اگر ہم مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے معاشی نہیں ایک سماجی چیلنج بھی بنتی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے سر؟ سادہ زندگی اپنائیں، کون، عوام یا لیڈران؟ یہ دونوں کریں، اس لیے کہ حکومت جو ہوگی وہ ایک حد تک ریلیف دے سکتی ہے۔ یہ معاملات خالی پاکستان میں نہیں ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہی معاملات جا رہے ہیں۔ مہنگائی اور قرضوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مہنگائی اور قرضوں کو یہی ہے، سادگی ہے، اپنے معاملات کم سے کم رکھیں، خرچے اپنے کم رکھیں، ٹھیک ہے، جو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پالیسیز تو بنی ہوئی۔ آپ ماہر قانون ہیں، آپ کی نظر میں اداروں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ امپلیمنٹیشن آف لا، رول آف لا، کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اے سی لگا دیں، گاڑیاں نہیں دے دیں، اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں، امریکہ چلے جائیں، کوئی جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عمل درآمد کیسے کرایا جائے سر رول آف لا پہ؟ رول آف لا کو یہی ہے کہ ہمیں اب اس بارے میں اس کی معاملے میں کئی چیزیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی رول آف لا جو ہوتا ہے سپیریئر سے انفیریئر ہوتا ہے، مطلب اوپر سے نیچے آتا ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ نہیں، نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ جس لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی حد تک کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ بندی، پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، مطلب ٹھیک ہے، لوگوں کے پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں یا جو تحفظات ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، مہنگائی ہے وہ ساری ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے جو ایک ایگزمپلری، مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ناممکن چیز کو ممکن بنا لیا ہے، تو اس پہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آپ ایک پروفیشنل شخصیت کے ساتھ اسلام آباد کے ایک عام شہری بھی ہیں، اسلام آباد کے عام شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ آج ابھی تو اسلام آباد کے جو مسائل ہیں وہ باقی شہروں سے کئی زیادہ ہو گئے، اس لیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں صرف سرکاری لوگ ہی رہائش پذیر تھے یا وہ لوگ تھے جو نوکری پیش ہیں۔ اب اس ٹائم اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا، ٹریفک کا ہے، رول ریگولیشن جو ہے، مطلب فیملی ایشوز ہیں، لوگوں کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس کے تو معاملات ایک علیحدہ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہے۔ اس حوالے سے کمشنر اور چیف کمشنر اور ضلع انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے کافی حد تک معاملات اپنے کیے ہوئے ہیں، مطلب اس کی ہے کہ سسٹم ویسے کچھ حد تک اتنا اچھا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ آپ کمشنر ریونیو یا ان کے پاس نہیں لے جاتے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ نارمل روٹین میں جو ایک فائلر ہے یا جو ٹیکس دینے والا دہندگان ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے معاملات کلیئر کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی خدمات کے پیش نظر کیا آپ کو پاکستان روشن نظر آتا ہے؟ جی کیوں نہیں ہے، ہر حکومت آتی ہے، کچھ ان کی ڈفرینسز ہوتے ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کوئی اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ حکومت اچھی لگتی ہے جس کی اچھائیاں اس کی کمیوں سے زیادہ ہو جائیں۔ جو حکومتیں اچھی بھی رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی ناکامیاں نہیں تھیں یا ان کی کوئی خامیاں نہیں تھیں، لیکن ان کی خامیاں جو تھیں وہ کم ہو گئی اور اچھائیاں زیادہ ہو گئیں، تو وہ حکومتیں ہمیں اچھی لگ رہی۔ امید ہے کہ آئندہ بھی یہ معاملات کو اور بھی اچھے ہوں گے، جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں جو ان کی کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم ہوں اور اچھائیاں یہ اپنی اور آگے کریں۔ کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر، 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ لیکن یہ ہم ایز اے پاکستانی تو ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے بڑے بھی کشمیر کے ساتھ تھے،
وہ ایک المیہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ٹھیک ہے ایک غلط طریقے سے مطلب ایک سازش کے تحت جو ہے ہم کشمیر ہم سے وہ لے لیا گیا. اب یہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہم وہ کیا کہتے ہیں کشمیر بھی ہمارا ہے اور کشمیری بھی ہمارے ہیں. کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں گزشتہ 78 سال گزر گئے، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، اقوام متحدہ خاموش تماشے بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ اس کے جو حل سیاسی حل ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اگر ہمارے مجاہدین جنہوں نے کشمیر کی خاطر اپنی جانیں شہید کی ہیں جی ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم کم از کم ہم اس سے لڑ رہے ہیں. اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ کبھیوں کا وہ بھی لے جائے. مودی سرکار کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشن ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشن ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ جی ضرور لائیں گی. وہ ماشاءاللہ جس محنت سے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یاسین ملک صاحب جو جدوجہد کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کی ذہن میں یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی ڈالی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ جس منزل کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو محنت بھی یا سیکریفائس یا قربانی بھی اس لیول کی دی. اگر افواج پاکستان کی بات کی جائے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی راہ ہموار ہوں گی؟ جی بالکل امید ہے انشاءاللہ. جس طرح انہوں نے ہمارے لیڈران نے اور عاصم منیر صاحب نے اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں نواز شریف اپنا شہباز شریف صاحب جنہوں نے جس طریقے سے یہ مسئلہ جو ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتنی عزت دے گا ٹھیک ہے، جس کو ہم پہلے کیا سرائیاں کر رہے تھے اور ایک وہ کیا کہتے ہیں ہیومر تھا، ایک مزاح بنا ہوا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وقت نے ثابت کیا کہ واقعی ہی ہم لوگوں نے کیا ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا. آزاد کشمیر اور گلگت کے انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں، آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہماری تو ایز اے قانون دان کے طور پہ یہی ہے کہ جو بھی پارٹی ہے جس طرح بھی ہے الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے. اگر عوام کا حق اس ٹائم پہ نہ لیا جائے مطلب ان کو نہ دیا جائے ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. کشمیر آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ یہ تو کشمیریوں کے اوپر منحصر ہے. اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ بننا چاہتے ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ کشمیر کو کیا کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ہی سمجھا ہے. جس طرح جو ہے آزاد کشمیر ہے وہ ہمارے ساتھ ہی، وہ ان کے اوپر ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ علیحدہ بننا چاہیں تو بھی ہے ٹھیک ہے. ہمارا تو یہ کہ وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے کشمیری ہیں ٹھیک ہے، اور اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمیں تو امید اچھا لگے گا کہ وہ اگر پاکستان کا حصہ بن جائے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 8 جون 2026 کو سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب عبداللہ یوسف صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جو اتنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا، اسلام میں تو یہی ہے کہ اسلام میں ہے کہ بھئی آپ نے جدوجہد کرنی ہے ٹھیک ہے. پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن بدقسمت ہی ایسی رہی کہ جی وہ معاملہ کچھ سازش ہو، منافقت اور کچھ اس وجہ سے اس طریقے سے حل ہو نہیں سکا. اب جس میں کئی مودی سرکار یا انڈیا یا اور جو باقی ممالک ہیں جو اس ٹائم پہ انوالو تھے جو نہیں چاہتے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پاکستان جو اپنی کیا کہتے ہیں اپنے معاملات اتنے پیچھے جا رہے ہیں وہ کہاں مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں اور بھی آگے نکل جائے. مجھے تو ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت پاکستان کو توڑنے کی یا پاکستان کو پیچھے کرنے کی، عوام کو آپس میں تفرقہ ڈالنے کی ایک بہت بڑی سازش
کی جا رہی ہے ہوں، کہ جس سے کہ پاکستان اور کشمیری بھائیوں کو خراب کیا جائے. جی میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ ہم پاکستان جو ہے یا ہم پاکستانی جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہماری بھی ضرورت پڑے گی ہم ضرور آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش. تھینک یو.